बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और रोज़ाना की बुनियाद पे हम जिस तरीके से सेहत के हवाले से बातचीत कर रहे होते हैं, ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान जहां बेशतर हालात फेस कर रहा है, वहीं पर इस वक्त हम देखते हैं कि सियासी तौर पर भी हम नंबर आज़मा होने की कोशिश करें, वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं सेहत के मसाइल में इजाफा होते जा रहा है। इन सेहत के मसाइल को किस तरीके से हल किया जाएगा, इसके ऊपर आज खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और ख़ास करके हम देख रहे हैं कि अब एक नई हम वायरस का शिकार हो चुके हैं, हम एक नई बीमारी को फेस कर रहे हैं। जैसे में इससे पिछले अदवार में हमने देखा कि वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया, हम कोरोना वायरस से नंबरदाज़मा हुए, और उसके बाद हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में इजाफा होने लगा, जिसके लिए मुख्तलिफ इदारों ने मिलकर काम किया। ऐसे में इस वक्त एक इदारा डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि ख़ास करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी तमाम, चाहे आपकी फैमिली में मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ये तमाम लोगों के लिए एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा आपके पास प्लेटफॉर्म है जो एक छत के नीचे तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है। एक्सरेज से लेके आपकी अद्वियात से लेके आपकी ख़ास करके जो फिज़िकल अगर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी है तो उससे लेके हर तरह का इलाज मैसर किया जा रहा है। इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन आज हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे HPV के हवाले से कि वैक्सीन क्या है और किस तरीके से इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या ये बच्चे लगा सकते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हालात हाजरा में रहते हुए इस वक्त बड़ा एक मिथ बनाई हुई इस वैक्सीन को लेके, क्या वैक्सीन ज़रूरी है, क्या इस वैक्सीन से हम किस तरीके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। इस वक्त हमारे साथ हम खुसूसी मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, डॉक्टर इमदाद अली चन्ना साहब, MBBS भी हैं, MPH भी। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। डॉक्टर इमदाद साहब, ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान वैसे ही जंगी हालात में, ऐसे में ये जंगी हालत जो है ना हमारी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल का रुख करते हैं, वहाँ जब पेशेंट्स को देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि वो लाचार नज़र आ रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें कोई ऐसा इदारा चाहिए, हमें कोई ऐसा सेंटर चाहिए जहाँ पर हमारी लोग बात भी सुन सकें, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर इलाज हो सके। ऐसे में जिस तरीके से डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री काम कर रहे हैं, इसके हम भी मशकूर हैं। डॉक्टर इमदाद साहब, ज़ाहिर HPV वैक्सीन के हवाले से बड़ी मिथ भी सामने आ रही है। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है और हम ये देख रहे हैं कि जी जहाँ पर सर्वाइकल कैंसर अब बहुत कॉमन होते जा रहा है। जिस तरीके से कुछ देर कबल भी हमारी कुछ गुफ्तगू इसी पे चल रही थी डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने बताया कि दुनिया में तो ये है, लेकिन पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ये एक वायरस है जो कि फैलता जा रहा है। कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या सिलसिला है, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर इमदाद साहब, HPV वैक्सीन क्या है, ये किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा। HPV वैक्सीन के मुतल्लिक बताने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये वैक्सीन जो है एक वायरस के ख़िलाफ़ जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए है ये वैक्सीन, और वो वायरस जो है उसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है। ये वायरस इंसानों में मर्द से औरत और औरत से मर्द में मुंतकिल होता है। मुतासिर दोनों हो सकते हैं, मगर ख़वातीन में ये रहम का कैंसर करने का सबब बनता है। रहम के निचले हिस्से को मेडिकल ज़बान में सर्विक्स कहा जाता है, इसीलिए उस हिस्से के कैंसर को सर्विकल कैंसर कहा जाता है। सर्विकल कैंसर वैसे तो पूरी दुनिया में एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। दुनिया में ख़वातीन के अंदर जितने भी कैंसर होते हैं उनमें सर्विकल कैंसर चौथे नंबर पे आता है, मगर पाकिस्तान में सर्विकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद ख़वातीन में दूसरे नंबर पे आता है। ख़ास तौर पे तवलीदी उम्र की ख़वातीन, यानी 15 साल से 45 साल की जो ख़वातीन हैं, उनमें ये ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर पे इसका नंबर आता है। तो इस वजह से इस कैंसर से बचने के लिए, चूँकि एक वायरस की वजह से हो रहा है और उसके लिए वैक्सीन भी मौजूद है, तो हुकूमत ने ये कदम उठाया है कि इस वायरस से बच्चियों को महफूज कर दिया जाए, ताकि तब जब वो तवलीदी उम्र में पहुँचें, यानी 15 साल से 45 साल वाली उम्र, तो वो इस वायरस से महफूज हैं। इसलिए ये वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए लगाई जा रही है। अच्छा, ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्या ये हर अस्पताल में मुहैया की जा रही है या कोई सिलेक्टेड इदारे बनाए हुए जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाती है? जी बिल्कुल, ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पहले मरहले में ये 9 साल से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल्स में, मदारस में
गली मोहल्लों में जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पे हमारे API सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये वैक्सीन 12 दिन के लिए मौजूद होगी। हर 9 साल के से लेके 15 साल तक की बच्ची को, 14 साल तक की बच्ची को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। अगले मरहले में जब ये हमारा कैंपेन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अगले मरहले में ये वैक्सीन API का हिस्सा बन जाएगी, जो हमारा बच्चों का हिफाजती टीकाजात का प्रोग्राम है, और उसमें हर 9 साल की बच्ची को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं वायरसेस तो बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपने बताया, तो क्या कैसे लग जाता है ये ख़वातीन को, इसके बारे में बताया ताकि लोग एहतियाती तौर पर, ख़वातीन खास करके या बच्चियां जो ख़ास तौर पर हैं इस चीज़ का शिकार है, वो इससे बच सकें, या जो ख़ास करके इस सराउंडिंग में काम कर रही हैं या ऐसा कोई सिलसिला है कि जिससे ये लगता है तो उससे हम जो है परहेज़ कर सकें। देखिए, ये वायरस सबसे कॉमन जो इसके लगने की वजह है वो तो जिनसी ताल्लुक़ से होता है कि ये मर्द से औरत और औरत से मर्द में मुंतकिल होता है। दूसरा, ये स्किन कांटेक्ट से भी होता है। अच्छा, इसको हम सेक्सुअल डिजीज में शुमार करेंगे? बिल्कुल शुमार करेंगे इसको। ठीक है। बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? बचाव के लिए वैक्सीन है या हम अगर बैरूनी तौर पे देखें तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बच सकते हैं? देखिए, इसमें ये वायरस जब लगता है ना, तो अगर किसी बच्ची या खातून का सेहत की कंडीशन बेहतर है, उसका इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है, तो ये वायरस कुछ अर्सा जिस्म में रहने के बाद खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाता है। मगर कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं कि जो इस वायरस को तवील अरसे तक किसी खातून के जिस्म में रहने का सबब बनती हैं, जैसे स्मोकिंग है। स्मोकिंग के अलावा अर्ली एज जिसमें शामिल हो जाती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़, जितने ज़्यादा प्रेगनेंसी हमल होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, उतना इस वायरस के लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि इंसान अगर पार्टनर तक महदूद रहे तो ये सबसे एक बेहतरीन बचाव का तरीका है। ठीक है। इस्लामिक कवानीन को फॉलो करते हुए भी देखें तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि जी निकाह का एक सिलसिला है, एक शरई तौर पे हम देखते हैं कि एक शख्स के साथ आपकी ज़िंदगी, पार्टनर के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजर रही होती है। ऐसे में जो सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आज, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये निशानदेही भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, ये भी मुझे बताइएगा कि सेक्सुअल डिजीज़ है, ठीक है, वहीं पर ही हम देख रहे हैं कि पार्टनर से पार्टनर के तबादले के हवाले से हो रहा है, तो ऐसे में सिर्फ ख़वातीन को ही क्यों लगाई जा रही है? क्या मर्दों के लिए भी इम्प्लीमेंट होगी? ये वायरस मर्दों को भी लगता है और ज़्यादातर मर्दों से ही ख़वातीन में मुंतकिल होता है। मगर ख़वातीन को हम इसीलिए लगा रहे हैं कि कैंसर ये ख़वातीन में करता है। जैसे मैंने पहले बोला कि ये रहम का कैंसर है। अब जिस तरह अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं और उनके अलग अलग कैंसर होते हैं, तो इसी तरह रहम का कैंसर, क्योंकि सिर्फ ख़वातीन के अंदर यूट्रस होता है, तो कैंसर भी उनमें होता है। मर्दों में कैंसर नहीं होता। मामूली जिनसी एज़ा पे वार्ड्स या मस्से जिसको बोले वो निकल सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर भी एक हम सुनते हैं कि मर्दों में होता है, तो इससे इसका कोई ताल्लुक तो नहीं है? नहीं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का प्रोस्टेट कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने बताई कि इसमें एज लिमिट बताई जा रही है कि अभी जो आप लोग करें 9 से 11 साल करें, तो 9 से 11 साल ही क्यों मुंतखब किया गया? बिल्कुल, इसमें इसीलिए कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 15 साल से 45 साल तक की जो उम्र होती है, ये खातून की तवलीदी उम्र होती है, जिसमें औरत जो है वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में शादी के काबिल हो जाती है। और हमारे मुल्क में कई इलाके या कई कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे अर्ली मैरिज अब भी होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक बच्ची जब तवलीदी उम्र में पहुँचे तो उससे पहले हम उसको महफूज कर दें। इसीलिए हमने 14 साल तक की उम्र को मुंतखब किया है। 9 साल इसीलिए कि 9 साल की उम्र में बच्ची के जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत का वो एक मयार डेवलप हो जाता है कि वो इस वैक्सीन को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है, बच्ची की बॉडी। तो इसीलिए 9 साल से 14 साल का। ठीक है। अब यहाँ पे 2 सवाल जन्म लेते हैं। एक, जिस तरीके से आपने कहा कि पार्टनर अगर आपका एक से ज़ायद होंगे तो ये डिजीज़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो कम उम्र आपने बताई 9 से 11 साल, तो 9 से 11 साल के बाद ज़ाहिर है शादी का एक मरहला होता है, एक पार्टनर है। अगर यही पार्टनर्स का सिलसिला अगर, क्योंकि दूसरे जो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जी 2 से 3 शादियों का रुझान जो है वो अलग अलग इलाकों में, या हम ये देखें कि अलग अलग सूबों के अंदर जो है वो राइज हो चुका है। राइज इस तरीके से हुआ है कि जी कुछ लोगों की तो मजबूरियां होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं। तो ऐसे में जो सिर्फ 9 से 11 साल है,
وہی صرف پرفیکٹ ایج ہے یا آگے چلتے ہوئے بھی آپ اس ویکسین کا دائرہ کار بڑھائیں گے اور اس کی ایج جو ہے وہ انلمیٹڈ ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس کیمپین کے بعد یہ ویکسین پی پی آئی پروگرام کا حصہ بن جائے گی، اور اس میں ہر وہ بچی جو 9 سال کی عمر کو پہنچے گی تو اس کو یہ ویکسین لگائی ٹھیک ہے. جائے گی. اب چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ای پی آئی کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ ای پی آئی کیا ہوتی ہے؟ جی، ای پی آئی کا مطلب ہے ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن، یعنی حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام. ٹھیک، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی پولیو کی ویکسین ہم نے دیکھی، کرونا کی ویکسین دیکھی، اور بچپن میں پیدائشی ٹیکے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملیریا یا دوسرے جو بخار ہوتے ہیں سے نجات کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو انجیکشنز لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جانب ایک اور چیز یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں میرے خیال سے یہ مہم پہلی بار چل رہی ہے، تو بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے پاکستان کے خواتین کے لیے. ہمیں اپنی خواتین کو مضبوط بھی بنانا ہے، اور ایسے میں اس طرح کا اگر کوئی اسٹیپ آگے لے کر آ رہے ہیں، لیکن وہاں سوالات جو خواتین یا ہمارے گھر کی جو گھریلو خاتون ہیں یا وہ خاتون جو کہ ناخواندگاہ ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایک چیلنج نہیں ہے حکومت کے لیے کہ جو گاؤں ہیں یا کوئی ایسے علاقے، کیونکہ پولیو ویکسین کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ پہلے منع کر رہے تھے اور مختلف سوالات جنم لے رہے تھے. تو اس طریقے سے اگر یہ ویکسین ابھی آپ لوگ کریں تو اس میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی، یا اس میں جو خواتین ہیں ان کو آپ لوگ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے، دشواری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایڈوانس میں اویئرنیس پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں. آپ کا یہ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. جی. اس سے پہلے ہم نے اسکولز میں بچیوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ اور مدرس کے ساتھ سیشنز کیے ہیں، ان کو اویئرنیس دی ہے، ان کے سوالات سنے ہیں، ان کے جوابات دیے ہیں. ایون ہم نے جو فیمیل مدارس ہیں وہاں پہ سیشن کیے ہیں ہم نے. اسی طرح ہمارے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام ہے، اس پروگرام کے تحت ہم نے کمیونٹی میں بھی مدرس کے ساتھ سیشنز کیے ہیں اور ان کو اویئرنیس دی ہے، اور میڈیا پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کی اویئرنیس کوشش کی ہے کہ عوام تک اس کی آگاہی پہنچائیں. اچھا، اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ جس طریقے سے یہ صرف ایک خواتین تک اس چیز کو محدود کیا گیا، اس میں ریپروڈکٹیو آرگن جس طریقے سے جس کو ہم ڈیفائن کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی، تو ایسے میں وقت سے پہلے ویکسین کا استعمال کرنا، اور اس کے بعد کیونکہ تخلیقی عمر ہے یا عمر بالغان کا ہے، تو عمومی طور پہ ہمارے پاس جو بچیاں اس وقت بالغ ہو رہی ہیں 9 سال کی عمر سے 11 سال کی جو عمر بتائی جا رہی ہے، میرے خیال سے مخصوص یہی ایج ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اضلاع میں یا مختلف ہم دیکھیں کہ ایسے علاقے جہاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم عمر میں شادی ہوتی ہے، تو وہاں 9 سے 11 سال بتائی جا رہی ہے. ایسے میں ریپروڈکٹیو آرگن یہ محفوظ رہے گا؟ کیونکہ اس کے پہ بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ویکسینز تو آ گئی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جی پاکستان میں جب اس طرح کی کوئی ویکسین کا انعقاد کیا جاتا ہے تو سوالات بے شمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں خاص کر کے جو ہے نا تعلیم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا زیادہ ضروری ہے. تو کتنا زیادہ ضروری 9 سے 11 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ 9 سال سے 11 سال 14 سال کی عمر کیوں منتخب کی گئی ہے. اور دوسری چیز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ویکسین کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جو استعمال کر دی جائے، تاکہ جب بیماری کی نوبت آئے تو جسم کے اندر پہلے سے ہی قوت مدافعت مضبوط ہو چکی ہو، تاکہ وہ بیماری وجود میں نہیں آئے. آپ کی دوسری بات کہ کیا اس میں جنسی اعضاء محفوظ ہیں؟ جی بالکل. خاتون کے، جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سرویکس جو ہے وہ رحم کا ایک حصہ ہے، اور خاتون کے اس رحم کو محفوظ بنانے کے لیے ہی ویکسین لگائی جا رہی ہے. تو یہ بجائے کہ جنسی اعضاء کو نقصان پہنچانے کے، جنسی اعضاء کے لیے ڈھال کا کام کرے گی. ٹھیک ہے. پارٹنرز اگر چینج ہوتے ہیں ایسے میں بھی یہ ویکسین کارآمد ہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ صرف ایک وجہ نہیں ہے نا پارٹنر، اس میں ملٹیپل پریگننسی بھی آ جاتی ہے، ارلی ایج میرج بھی آ جاتی ہے، اسموکنگ بھی آ جاتی ہے. ہمارے ہاں گاؤں گوٹھوں میں تو سگریٹ کے علاوہ حقے کا استعمال بھی بڑے فریکوینٹ طریقے سے ہوتا ہے. جی. تو وہ چیزیں بھی عورت کی جسم کو یا قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہیں، یا اس وائرس کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہیں.
اور یہ وائرس ان خواتین کو بھی متاثر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اب ایک بہت بڑی وجہ سامنے آئی ہے. بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا. جس طریقے سے ہم نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حقہ ہو گیا یا سگریٹ نوشی جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے. ایسے میں سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب خواتین دیکھیں، بچے دیکھیں، بڑے دیکھیں، تو اب یہ ایک فیشن بن گیا ویپ کا استعمال کرنا، جس میں ہم سمجھ لیں کہ کائنڈ آف آرٹیفیشلی گیس ہے لیکن وہ استعمال تو ہو رہی ہے. تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے خواتین میں زیادہ امکانات بڑھ رہے ہیں؟ خواتین میں امکانات ہیومن پیپلوما وائرس کے پہلے سے ہی زیادہ تھے. ٹھیک. یہ کوئی ابھی نہیں ہوئے ہیں. دنیا میں یہ کینسر پہلے سے ہی، بلکہ پاکستان میں بھی یہ کینسر پہلے سے ہی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابھی اس کا پتہ چلا ہے. ہمارے پاس اعداد و شمار صرف بڑے ہسپتالوں کے ہیں. ٹھیک. کیونکہ دور دراز علاقوں میں رہنے والی خواتین یا ایسی خواتین کے جن کی بڑی ہسپتالوں تک پہنچ نہیں ہے، وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی، ان کی تشخیص ہی نہیں ہوتی، وہ بغیر تشخیص کے فوت ہو گئی، ان کا پتہ ہی نہیں ہے. جو اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں وہ تو صرف بڑے ہسپتالوں کے ہیں. تو اسی لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کینسر نیا ہے. کینسر تو بڑے عرصے سے موجود تھا، اور یہ ویکسین بھی کوئی نئی نہیں ہے. یہ ویکسین بھی 18 سال پہلے سے یہ بنائی جا چکی تھی، اور ترقی یافتہ ممالک میں اس کا استعمال بھی شروع کیا جا چکا تھا. اس وقت بھی یہ ویکسین 159 ممالک کے امیونائزیشن پروگرام کا حصہ ہے، جس میں کئی اسلامی ممالک بھی ہیں، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات وغیرہ میں یہ ویکسین ہم سے پہلے استعمال کی جا رہی ہے. انڈیا میں بھی یہ ہم سے پہلے استعمال کی جا رہی ہے. نیپال اور بنگلہ دیش میں بھی یہ ہم سے پہلے استعمال کی جا رہی ہے. اچھا، ایشیائی کنٹریز جو ہیں وہیں پر ہی اس کا استعمال ہو رہا ہے یا پوری دنیا میں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور ایشیائی کنٹریز میں بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ویکسین پہ بڑا سوال اٹھتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کورونا کا، جب ہم نے ایک ٹائم گزرا تھا قوت مدافعت، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اگینسٹ جو ہے ایک بہت بڑا سمجھ لیں کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکسینز کا استعمال کیا گیا. ایسے میں سوالیہ نشان اس وقت بھی یہ تھا کہ جی کوئی کہتا تھا کہ چائنا کی ویکسین لگا لیں، کوئی کہتا تھا امپورٹ ہو رہی ہے امریکہ سے، کوئی کہتا تھا پاکستانی ویکسین لگائیں. تو کیا کوئی اس طرح کا کانفلکٹ کریٹ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں یہ اس وقت جو ویکسین موجود ہے یہ ہمیں چائنا سے گاوی کے سپورٹ سے ملی ہے، جس میں گورنمنٹ کا بھی کنٹریبیوشن ہے بہت بڑا. تو سر نام دوبارہ بتائے گا تاکہ ہمارے جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں نا وہ کم از کم اس چیز کے لیے اویئر ہوں کہ یہی ویکسین لگانی ہے، تو اس کا نام ضرور بتائیں دوبارہ. جی بالکل، یہ بائیولنٹ ویکسین ہے جو گاوی کے سپورٹ سے ہمیں فراہم کی گئی ہے، اور یہ چائنا میں بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری جانب اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایچ پی وی ویکسین پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اب بات کریں گے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص ایچ پی وی کی ویکسین لینا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب آ کے کیا اس کا فارمیٹ ہوگا؟ ڈاکٹر عیسیٰ لیب کس طریقے سے اس ایچ پی وی ویکسین کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی، ڈاکٹر عیسیٰ لیب نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے عوام میں آگاہی کے حوالے سے، اور جتنے بھی ہمارے پریونشن کے پروگرام ہوتے ہیں خاص طور پہ ویکسین میں، ان میں ڈاکٹر عیسیٰ لیب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے، اور ان کا عملہ، ان کے جتنے بھی ٹیم ہے وہ ہمیشہ سپورٹر رہی ہے، اور اس کیمپین میں بھی وہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ بہت ہی ایک جوش اور ولولے کے ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہری والدین جب ڈاکٹرز، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ کنیکٹڈ جو ہے نا، بھلے وہ کیسے بھی والدین ہو، وہ پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا آپ کا سب سے بڑا ساتھی ہوتا ہے. اب وہ ڈاکٹر کے اوپر ٹرسٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جانب ٹرسٹ ہو اور دوسری جانب ٹرسٹ نہ ہو، تو وہ علاج بھی جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ حکیموں کے پاس جا کے بھی علاج کرواتے ہیں، لیکن وہ ٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ اس سے میرے خیال سے ہلکا پھلکا تو صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اندرونی طور پہ پھر بھی ویک رہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا اور کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جانا، ایسے میں سب سے اچھا جو کام کر رہے ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کر رہے ہیں کہ مستند ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں. آپ جا سکتے ہیں، ایچ پی وی ویکسین ہو یا کسی بھی قسم کی ویکسین ہو، وہاں پہ جا کے استعمال کر سکتے ہیں. سر اب ظاہر ایک یہ تو ادارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری ہے، ایسے سرکاری ادارے بھی موجود ہیں جہاں پہ کوئی بھی فری آف کاسٹ جا کے اپنی ویکسین کا استعمال لگوا سکتا ہے، یا اس کے لیے بھی پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنا پورا چیک اپ کروانا پڑے گا، چیک اپ کے بعد جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ جی اب یہ ویکسین لگائی جائے، یا ہر کسی کے لیے کامنلی یہ استعمال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک لمیٹیڈ ڈوزز ملے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور پہلے مرحلے میں یہ 9 سے 14 سال تک کی بچیوں کو سندھ، پنجاب،
اسلام آباد اور آزاد جموں و کشمیر میں لگائی جا رہی ہے. 2026 میں یہ KPK اور گلگت بلتستان میں لگائی جائے گی. 2027 میں یہ بلوچستان میں لگائی جائے گی. کیونکہ یہ ایک تو مہنگی ویکسین ہے, پھر لمیٹڈ ڈوزز میں ملی ہے, تو ہم نے جو ایک گورنمنٹ نے سلیکٹ کیا ہے عمر کا جو حد یا ایک گروپ جو عمر کا سلیکٹ کیا ہے, یہ اسی گروپ کے لیے فری آف کاسٹ ہے ویکسین. اس کے علاوہ اگر کوئی 15 سال سے بڑی خاتون یہ ویکسین لگوانا چاہتی ہے تو ان کو پہلے پیپ سمیئر کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا. اس کے بعد وہ پرائیویٹلی اس وقت اویلیبل ہے, گورنمنٹ کے پاس اس وقت نہیں ہے, فری آف کاسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سروائیکل کینسر کی بات آ رہی ہے, کیونکہ ویکسین کے اوپر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ویکسین کا استعمال نہایت ہی ضروری ہے, بلکہ اس کو لگانا اب قومی فریضہ بن چکا ہے. ایسے میں سروائیکل کینسر کی اگر بات کریں, جن خواتین کو سروائیکل کینسر ہے, کیا وہ بھی یہی ویکسین استعمال کریں گی یا ان کی ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار مختلف ہوگا؟ دیکھیں, جن کو ایک بار سروائیکل کینسر ہو چکا ہے اب ان کے لیے ویکسین کوئی فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ مند نہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو تو جو کینسر کا علاج ہے وہی کروانا پڑے گا. میں یہاں پہ آپ کے سوال کے ضمنی طور پہ ایک عرض کروں کہ 2023 میں عالمی ادارہ برائے صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کینسر سے, سروائیکل کینسر سے نمٹنے کے لیے 3 اسٹریٹجیز بنائیں. پہلی اسٹریٹجی یہ تھی کہ 9 سال سے 14 سال کی 90% بچیوں کو HPV ویکسین لگائی جائے تاکہ یہ کینسر کی نوبت ہی نہ آئے. دوسری اسٹریٹجی یہ تھی کہ جن کی عمر اب تولیدی عمر شروع ہو چکی ہے یا ایکسپائر شروع ہو چکا ہے, تو ان خواتین کے لیے ضروری ہے کہ 35 سال کی عمر تک پہنچنے تک اور دوسری بار 45 سال کی عمر تک پہنچنے تک 2 بار پیپ سمیئر ٹیسٹ کرائیں. اور WHO کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ 70% خواتین یہ ٹیسٹ زندگی میں 2 بار ضرور کرائیں. 2 بار ضرور کرائیں. مگر یہ ٹیسٹ انتہائی ماہر گائنیکالوجسٹ کرتی ہے اور ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے سیمپل لیا جاتا ہے. تو یہ کوئی معمولی ٹیسٹ نہیں ہے کہ لیبارٹری میں جا کے انسان خون کا سیمپل دے دے اور ٹیسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اگر ہم جائیں تو وہاں پہ بھی ممکن ہے؟ جی بالکل, پیپ سمیئر ہو سکتا ہے وہاں پہ. زبردست. اچھا, اب ایک اور سوال, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہلے خواتین کی میرٹ جو یہ اسٹیٹس ہم دیکھتے ہیں کہ جی سنگل سے وہ میرٹ لائف کے اندر داخل ہو رہی ہیں, ایسے میں مختلف ڈاکٹرز کی جانب سے ٹیسٹ کا کہا جا رہا ہوتا ہے. ایسے میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین یا مرد حضرات اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ضروری اب ہو چکے ہیں اس دور میں. تو کیا ایسا ہے کہ یہ جو میں چاہوں گا کہ بلکہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے, خاص کر کے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کے جو پلیٹ فارم ہے اس سے ضرور اس چیز کی آگاہی دیں کہ شادی سے پہلے کون کون سے ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں اور یہ ٹیسٹ کتنا زیادہ ضروری ہو گیا؟ آپ دیکھیں, یہ اس ٹیسٹ کا تو عمر سے تعلق ہے, عمر سے تعلق کہ یہ 35 سال کی عمر اور 45 سال کی عمر میں زندگی میں 2 بار ہر خاتون کو کرانا چاہیے. تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ہے. جو شادی سے پہلے والے ٹیسٹ ہیں اس میں ہمارے ہاں تو ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے ہیموفیلیا کے لیے اور تھیلیسیمیا کے لیے ٹیسٹ کرا لے. ٹھیک, بہترین. یہ بہت اچھا سوال یوں ہے کیونکہ ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہوتے ہیں, اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ویکسین آتی ہے تو کیا یہ شادی کے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں جس طریقے سے اب سے کچھ دیر پہلے بھی کہا, بہت سارے لوگ بہت ایجوکیٹڈ بھی ہیں, لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ایجوکیشن سے محروم ہیں, جہاں پر سوال بہت زیادہ جنم لے رہا ہوتا ہے کہ جی کیا شاید واقعی میں یہ, کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اس کو شادی سے منسوب کر دیا جائے گا. حالانکہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ شادی سے منسوب نہیں ہے, یہ بیسکلی ایک جو بھی خاتون ہے ان کی اپنی قوت مدافعت کے لیے زیادہ ضروری ہے, جس کے لیے HPV کا استعمال ضروری ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں, کیونکہ پروگرام میں ہمارے پاس وقت تو ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس وقت بہت کم ہے, میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آخر میں جو ہے ہمارے والدین کو کیا مشورہ دیں گے, اور وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت سروائیکل پوزیشن میں ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ جی, میں تمام والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ویکسین بھی اسی طرح کی ایک میڈیسن ہے جس طرح آپ کا بچہ یا آپ کی بچی بیمار ہوتی ہے اور اس کا آپ علاج کراتے ہیں, اور جب ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے بچے کو جس میڈیسن کی ضرورت ہے تو آپ بغیر سوچے سمجھے وہ میڈیسن خرید کے یا کہیں سے بھی انتظام کر کے اور اپنے بچے کا علاج کراتے ہیں. تو اپنی بچیوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے, ایک ایسے کینسر سے بچانے کے لیے کہ جس کے ہو جانے کے بعد علاج کے باوجود بھی موت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, میں گزارش کروں گا کہ تمام والدین جن کی بچیاں 9 سے 14 سال کی عمر کی ہیں وہ اپنی بچیوں کو
इस मौके से फ़ायदा उठाएं और ये वैक्सीन लगवाएं ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमदाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे मेरी कोशिश यही होगी कि हेल्थ टॉक के हवाले से जहां बात हो रही है वहीं मशवरा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। और ख़ास करके किसी का मशवरा, किसी भी मर्द या किसी भी खातून, किसी भी रिलेटिव के मशवरे से बेहतर है कि डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल ना की जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।